بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام چھٹا پروگرام ہے جو کہ ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کریم سے آپ لوگوں کی خدمت میں بعض آیات پیش کی اور یہ بتایا کہ قرآن کریم کس طرح سے آئندہ بھی قیامت تک نبوت کے سلسلے کو جاری کرتا ہے اور اس کے جاری رہنے کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو آج کل جماعت احمدیہ کے خلاف پوری دنیا میں تحریک چل رہی ہے اور بڑا زور لگایا جا رہا ہے اور اس بات کو مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام سے جو نبوت کے آنے کی، نبیوں کے آنے والی جو نعمت ہے جو خدا نے جاری کی تھی بنی نوع انسان کے لیے جب آدم کو خدا نے پیدا کیا، وہ اب چھینی جا چکی ہے اور اس کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں بن رہی ہیں، ہر ملک میں بن رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں، مجاہدین ختم نبوت، اور بیچاروں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور پھر بیچارے جو سننے والے ہیں معصوم لوگ، ان کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ بھئی یہ علماء یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ہیں جی پہرے دار ختم نبوت پر، ہم پہرا دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کس بات پہ جی؟ ختم نبوت پر، کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بھئی بڑی اچھی بات ہے، اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو پہرا کیوں دیتے ہو؟ جب چیز موجود نہیں ہے تو اس پہ پہرے دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر تم لوگ پہرا دے رہے ہو تو کس کے خلاف پہرا دے رہے ہو؟ اللہ کے حکموں کے خلاف پہرا دے رہے ہو، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف پہرا دے رہے ہو۔ اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کسی کو نبی بنا کے بھیج دے گا، تو تم لوگوں نے اس کے خلاف پہرا لگایا ہوا ہے، یعنی کہ خدا کے خلاف تم لوگ پہرے پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہے ان علماء کا کام کہ قرآن کریم تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے، اور یہ علماء ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، یہ قرآن کریم کے خلاف لوگوں کو ایک تعلیم دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیج سکے گا، بھیج سکتا ہے، اس میں یہ طاقت موجود ہے، اس میں یہ قدرت موجود ہے، تو یہ بات غلط کہہ رہا ہے۔ ہم ہیں پہرے دار، اگر خدا کسی کو نبی بنا کے بھیجے گا بھی نا تو ہم نے اس کو نہیں آنے دینا۔ تو یہ جو علماء کی تنظیمیں، ختم نبوت کی تنظیمیں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں اور علماء شور مچاتے پھر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ان علماء کی ایسی تقریریں سنتے ہیں اور ایسی باتیں سنتے ہیں، ان کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ تو قرآن کریم کے برخلاف ایک بات کو بیان کر کے خدا کے بالمقابل آپ لوگوں کو بھی کھڑا کر رہے ہیں۔
جہاں میں نے پہلے اپنے پروگراموں میں قرآن کریم کی آیات کا ذکر کیا، آج میں آپ کے سامنے ایک اور قرآن کریم کی آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے، لیں جی یہاں پر بھی یہ نبوت کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور آپ لوگ جو کہتے ہو نبوت کا دروازہ بند ہے، تو میں بتانے لگا ہوں وہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، اور میں نے پہلے آپ کو ایک پروگرام میں یہ بتا دیا تھا کہ گیٹ بھی کھلا ہوا ہے، اور ایک نہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنوں کو خدا جب چاہے گا نبی بنا کے بھیج سکتا ہے، چونکہ آپ دعائیں کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسے ہی درود اور سلامتیاں بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی۔ تو جس طرح سے وہاں گیٹ کھلا ہوا ہے نا، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں بھی وہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جس طرح کی قدر ان کو خدا کی کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا جس طرح سے کہ خدا کو پہچاننا چاہیے تھا۔ پھر فرماتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، یاد رکھو اللہ بڑی طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ یعنی خدا نے پہلے اپنی طاقت گنوا دی اور ان علماء کو بتا دیا کہ تم جو اکٹھے ہو کے بیٹھ رہے ہو نا سارے، کہ ہم نے نبی نہیں آنے دینا، نبوت کا دروازہ بند کر کے رکھنا ہے، اور گیٹ پکڑ کے اور دروازے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے آئے گا اندر، ہم دیکھتے ہیں۔ تو خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا، تم نے تو میری قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ میرے میں کتنی طاقتیں ہیں، تم لوگوں نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں، اور میں تو غالب بھی ہوں اور بڑی طاقت رکھنے والا ہوں۔ تم مجھے گیٹ پکڑ کے کیا بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم نے نہیں کسی کو اندر گھسنے دینا، اور کہتے ہو جی نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب ہم نے کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو خدا اپنی قدرت اور طاقت یہاں پہلے گنا رہا ہے کہ دیکھو میرے میں کتنی طاقت ہے، پکڑ کے بیٹھے رہو گیٹ، تم کتنی دیر تک پکڑ کے بیٹھو گے؟ بیٹھو، میری طاقتوں کے بالمقابل تم میں طاقت ہے ان گیٹوں کو پکڑنے کی، پکڑو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے اور اسی طرح انسانوں میں سے۔ یستفی سیغہ کون سا ہے؟ یستفی، چنتا ہے اور چنتا رہے گا، دونوں معنی ہیں، حال اور مستقبل کے معنی دے رہا ہے۔ روک لو، روک سکتے ہو؟ ہے طاقت؟ کر لو، لگا لو زور، خدا کے بالمقابل کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کہتا ہے میری قدرتوں کا تم کو اندازہ ہی نہیں، میری طاقتوں کا تم اندازہ کرنے میں بھول گئے ہو مولویو، تم کو کیا پتا ہے میری طاقتوں کا؟ وہ میں ہوں، میں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، لوگوں میں سے بھی رسول چنتا ہوں، چنتا رہوں گا۔ سیغہ موجود ہے، مولوی سے پوچھو جا کے، مولوی صاحب سے، مولوی صاحب یہ یستفی کیا کہتا ہے؟ چنتا ہوں، آئندہ بھی چنتا رہوں گا۔ کیا خدا کو روک لیں گے چننے سے؟ کسی میں ہے طاقت؟ بولو سب اکٹھے ہو جاؤ۔ ہاں، فرعون کی طاقت موسیٰ کے بالمقابل کتنی تھی؟ قرآن کریم نے بتایا نا، کتنا ٹائم لگا اس کی طاقت کو ختم ہونے میں۔ تم علماء کیا اس فرعونی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتے ہو؟ وہ بھی خدا کے بالمقابل نہیں رکھتے تم طاقت۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا پڑھ کے دیکھو، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہاں کہتے ہیں انا مایا ربی سیہدین۔ جب
فرعون کی لشکروں کو دیکھا تو اپنی قوم کو یہ کہا انا مایا ربی سیادین، تم فکر نہ کرو، میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ اپنی ذات کو وہاں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے رکھا اور خدا کی ذات کو بعد میں بیان کیا۔ مگر یاد رکھیں، ہم جس نبی کی امت ہے نا، اس نے جو بات بیان کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے خدا کی طاقت کو پہلے رکھا ہے، اپنے وجود کو بعد میں رکھا ہے، کیونکہ وہ نبی، وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سب طاقتیں خدا کو حاصل ہیں، میں اپنا وجود نہیں، میں نے پہلے خدا کے وجود کو آگے رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کرا دیتا ہوں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن آپ کے سر پہ پہنچ گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، تو اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تو فکر نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ سب طاقتیں خدا کو حاصل ہیں، اپنا وجود بعد میں رکھا، خدا کے وجود کو آگے لائے۔ اور یہ علماء ہیں، خدا کو بھول گئے، اپنا وجود سامنے رکھا ہوا ہے کہ خدا چاہے چنتا رہے انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نبی رسول چن لے، ہم نے نہیں آنے دینا۔ کمال ہے بھی، کیا طاقت ہے تمہاری؟ ایک کوڑی کی بھی طاقت نہیں ہے تمہاری خدا کے بالمقابل۔ قرآن پڑھتے ہو، ایسے نہیں کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت قرآن صرف لکھائی میں ہوگا، عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، نہ سمجھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور پھر آتا ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، خدا کے سے مقابلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ خدا نے کیا فرما دیا کہ تم لوگوں نے تو خدا کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، تم نے اس کی قدرت کو نہیں پہچانا، اور تم غلطی کر بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ وہ قوی و عزیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میری قوت، میری طاقت، تم لوگ کھڑکیاں دروازے پکڑ کے بیٹھو مگر میری طاقت دیکھو، میں جسے چاہتا ہوں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہوں، چنتا رہوں گا، چنتا ہوں، چنتا رہوں گا۔ کر سکتے ہو دروازہ بند؟ کر کے دیکھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو اور تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور یہ خدا کو پہلے پتہ تھا تم لوگوں نے یہی کرنا ہے، اور یہی تم لوگوں نے کرنا ہے، اور یہی تم لوگوں نے سنانا ہے، تو لگے رہو۔ مگر خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے، جب چاہے گا خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی طرف سے منتخب کر کے بھیج دے گا۔ آپ اس کے مقابل میں پر کوئی طاقت نہیں رکھتے، ایک چونٹی کے برابر بھی آپ لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی رسول کو، کسی نبی کو آپ روک سکیں، نہیں روک سکتے۔ میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں، میں نے قرآن کریم سے اتنی آیتیں پیش کی ہیں، آپ ایک آیت قرآن کریم سے لے آئیے جو آپ کے معنوں کی تائید کرتی ہو، جو معنی آپ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، دروازہ بند کرتے ہیں نا۔ ایک آیت قرآن کریم سے لے کر آئے جو نص سری اور نص قطعی، اور میں نے آپ کو یہ نص سری نص قطعی بتا رہا ہوں
کہ خدا کہتا ہے میں منتخب کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم اس بات میں آڑے آ سکو اور میرے کام میں رکاوٹ ڈال سکو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو آئندہ کیا ہونے والا ہے اور پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ ذکر کر دیا نا کہ تم سے پہلے بھی یہی لوگ کہتے رہے، روک لیا انہوں نے۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کی تھی نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا۔ ہاں بھیجا تھا کہ نہیں؟ تو خدا تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں پہلے تم لوگوں نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، اور میں نے کیا کیا تھا، اور آئندہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خدا ہی کی طرف ہیں سب کام جو لوٹائے جائیں گے۔ خدا کہتا ہے ادھر آنا نا میرے پاس، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تو یہ کہتا تھا اور تم الٹا کہتے تھے۔ تو میری محترم معزز سامعین، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان علماء سے پوچھ کے تو دیکھو کہ بھئی تم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہو، ختم نبوت کے نعرے تو بڑے مارتے ہو، دلیل تمہارے پاس ایک نہیں، قرآن کریم سے ایک آیت پیش نہیں کر سکتے تم لوگ کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، منہ زبانی تم بولتے چلے جاتے ہو، اور قرآن کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم لوگ کیا بول رہے ہو، تمہارے بولنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے ایسے ہی بولنا تھا، پہلے بھی تم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی بولتے چلے آئے اور تم نے بھی ایسے ہی بولنا ہے، یہ خدا کہتا ہے مجھے علم ہے، مگر اس کے باوجود تم میری قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری قدرتیں کس قدر ہیں، میری طاقتیں کیا ہیں، میں بہت قوت والا اور طاقت والا ہوں، میں فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جس کو چاہوں گا اس کو میں منتخب کروں گا رسالت کے لیے، تم اسے نہیں روک سکتے، تمہاری تنظیمیں نہیں روک سکتی، یہ خدا کا کام ہے۔ تو میں ان علماء سے کہتا ہوں جو خدا کا کام ہے اس میں دخل اندازی مت کریں، خدا کے اور اسلام کے اور قرآن کے باغی کہلائیں گے، خدا کے حضور پکڑے جائیں گے آپ لوگ، اور اگر آپ لوگ سچے ہو اور اپنی بات میں آپ سچے ہو اور سچی بات کہتے ہو، قرآن کریم سے ایک آیت تو نکال کے پیش کر دو جس میں یہ لکھا ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر تم نہیں پیش کر سکتے، میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہو، صرف منہ زبانی باتیں ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، وہ تم ہی لوگ ہو، پھوکے مارتے ہو، مارو پھوکے، واللہ متم نورہ، خدا ہے جو اس نور کو پورا کرے گا، تم اسے نہیں روک سکتے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ نبوت کے دروازے کو، بلکہ نبوت کا دروازہ ہی نہیں بلکہ نبوت کا گیٹ کھول رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کسی کو رسول منتخب کر دے گا، فرشتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، پہلے بھی کیے ہیں اب بھی کر دے گا، آپ لوگ نہیں روک سکتے۔ تو میری سامعین کرام سے یہ درخواست ہے کہ خدا را قرآن کریم کو سمجھیں، ان علماء کی جو پھوکے ہیں نا ان سے نہ خوف کھائیں، خدا سے ڈریں، کیونکہ طاقتیں سب کی سب خدا میں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرتوں کے آگے ان علماء کی ایک نہیں پیش جانے والی، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ وہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کا حقیقی عرفان عطا کرے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کو آگے سمجھ کے لوگوں میں بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں انہی دعائیہ فکروں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلا پروگرام قرآن کریم کی ایک اور آیت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔